آپ سب کو واٹسن گل کا سلام۔ جناب میر لطیف صاحب واٹسن گل آپ اپنی دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوسری اور آخری ویڈیو سے مراد یہ یہ سیشن کی یہ جو ویڈیو ہے یہ آخری ہے، کیونکہ اب جو سوال میں نے آپ سے پوچھے ہیں ان کے جواب آپ دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ میں نے جو چند سوال چنے ہیں میری دانش میں متصادم تھے، ان کے جواب دے رہا ہوں، لیکن جیسے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ سوال جن کا تعلق ایمان سے ہے ان کو کسی مناسب وقت کے لیے چھوڑتے ہیں۔ مثلا آپ نے پوچھا کہ جی ہم یسوع مسیح کو خدا کیوں کہتے ہیں؟ اس کے سوال کے جواب میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ مرزا غلام احمد کو نبی کیوں کہتے ہیں، تو آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا۔ ایمان سے جڑے ہوئے سوالوں کا جواب جو ہے اس کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو پریچ کر رہے ہیں یا اپنے مذہب کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کا بھی وقت نہیں آیا، اس کے لیے گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں یا آپ میں یا میں، اس کے بعد میں دیکھیں گے۔ آپ نے سوال کیا بائبل بدل گئی ہے، لیکن آپ نے کوئی مضبوط دلیل یا کوئی مضبوط ثبوت نہیں دیا۔ بائبل جو ہے وہ اپنی جگہ پر آج بھی قائم ہے، اور بائبل کو کوئی چھو بھی نہیں سکا کیونکہ خدا کی کتاب ہے وہ۔ آپ نے جو 6 بکس کا حوالہ دیا اضافے کا کیتھولک فرقے کی جانب سے، تو میں انہیں اس طرح دیکھتا ہوں کہ جیسے بائبل میں 6 احادیث کا حوالہ، 6 احادیث جو ہے ان کا اضافہ ہوا ہے۔ ان کی اتھینٹسٹی پر اعتراض تو کیا جاتا ہے، لیکن جو بائبل کی بنیادی عقیدہ ہے اس پر کسی بھی فرقے میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے ابھی میں آپ کو اس کی اور بھی مثال دیتا ہوں۔ ایک فرقہ جو ہے نیا مورمن فرقہ، وہ بھی آیا ہے سامنے۔ ان کے پاس بھی پرانی بائبل موجود ہے، لیکن انہوں نے ساتھ 1-2 کتابیں اور جوڑ دی ہیں، حالانکہ ہم ان پر بھی بلیو نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اور کل کو اگر کوئی اور بھی فرقہ آ کے 1-2 کتابوں کو جوڑ کے بائبل اپنی الگ بنا لے تو اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا کو کوئی قانون موجود نہیں ہے کہ جو ان چیزوں کو روک سکے۔ ایون جیسے احمدی ہیں، وہ مرزا غلام محمد کو مسیح موعود کہتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ مسیح ہوتے ہیں اور کل کو اگر آپ روحانی خزائن کو بھی بائبل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو ہم آپ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں میرے دوست؟ مسیح کے دوزخ میں رہنے کی حوالے سے جو آپ نے بات کی سوال پوچھا، میں آپ کو صرف یہی کہوں گا کہ آپ نے اسی سوال کے اندر ہی جواب خود دے دیا تھا کہ پطرس کا جو خط تھا اس کا حوالہ آپ نے دیا کہ وہ دوزخ میں ان قیدی روحوں کی منادی کے لیے گئے۔ تو میرے محترم دوست جناب، میرے پاس اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک جواب جو ہے وہ اس کا تعلق میرے عقیدے سے ہے کہ وہ دوزخ اور جنت کے مالک ہیں، وہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ دوسرا جواب جو ہے وہ دنیاوی ہے۔ اس کی میں مثالیں دیتا ہوں آپ کو کہ جیسے ایک جیلر جو ہے وہ جیل کا انچارج ہے، جیل کا مالک ہے وہ ایک طرح کا، وہ سارا دن جیل میں رہتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ قیدی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک ڈاکٹر جو ہے وہ سارا دن اپنا دن کا زیادہ حصہ جو ہے وہ ہاسپٹل میں گزارتا ہے، لیکن اسے کوئی بھی نہیں کہتا کہ یار یہ بیمار ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے سوال دہرایا کہ اگر مسیح نے ہمارے گناہ اپنے سر لیے تو ان کو ابد سے ابد تک دوزخ میں رہنا چاہیے تھا۔ میرے محترم دوست، جس بائبل سے آپ سوال اٹھا رہے ہیں، ایک تو آپ بائبل کو غلط کہتے ہیں، پھر اسی بائبل میں سے سوال اٹھاتے ہیں۔ ایکسکیوز می، میری طبیعت تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے جس بائبل سے سوال اٹھائے اسی بائبل میں لکھا ہے کہ اسے گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اور وہ پورے اختیار کے ساتھ لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ دوزخ اور جنت کی کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ آپ نے شرط عائد کی کہ اگر میرا ایمان نہیں ہے یا میں ایماندار نہیں تو مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں ان مسائل پر گفتگو کروں۔ تو جناب لطیف صاحب، معذرت کے ساتھ اس کا فیصلہ میں کروں گا، آپ نہیں کریں گے کہ میں ان مسائل پر گفتگو کروں یا نہ کروں۔ لیکن آپ نے اسی کسوٹی پر اپنی ایک کہانی سنائی کہ مرزا غلام محمد کے ایک صحابی جو تھے وہ سمندری سفر میں تھے اور جہاز میں تھے، اور سمندر میں طوفان آیا اور انہوں نے ایمان کے ساتھ سمندر کو ڈانٹا اور سمندر خاموش ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ احمدی جو ہیں وہ ایماندار ہیں۔ تو اگر یہ سوال میں آپ سے کروں کہ کیا آپ اس طرح کا کوئی معجزہ دکھا سکتے ہیں، اگر جواب ہاں میں ہے تو کر کے دکھائیے، اور اگر نہ میں ہے تو پھر آپ بھی میرے ساتھ بے ایمانوں کی لسٹ میں کھڑے ہیں۔ میں ایک بہت چھوٹا سا آدمی ہوں جو آپ لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں۔ میرے جو بڑے بڑے کرسچن اسکالرز ہیں ان کو تو ابھی مطلب ان کے لیے تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ مجھے پہلے اپنے جواب دیں تو میں دیکھوں گا کہ آپ لوگ کتنے قابل ہیں۔ آپ نے کتاب کا حوالہ دیا، کتاب کا عنوان تھا دی اینڈ۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس میں آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ جو کتاب کے رائٹر نے لکھا ہے میں بھی اس میں ایگری کرتا ہوں کہ جیسس کوڈ کم ایٹ اینی مومنٹ ایٹ اینی ٹائم۔ اس میں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ کا کیا مقصد تھا۔ آپ نے دعویٰ کیا کہ جی دنیا کے سارے یہودی جو ہے وہ اکٹھے ہو کے اسرائیل میں آباد ہو چکے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ مسیح جو ہے وہ آ چکے ہیں۔ تو میرے دوست، ابھی بھی اسرائیل میں رہنے والے یہودیوں کی مجموعی تعداد سے زیادہ یہودی بیرون اسرائیل میں رہائش پذیر ہیں۔ امریکہ، جرمن، فرانس، برطانیہ، ہالینڈ، اسکینڈینیویا، ساؤتھ امریکہ، انڈیا، یہودی بہت بڑی تعداد میں باہر۔ آپ کے قول اور فعل میں کتنا تضاد ہے اس کا اندازہ آپ اس سلوگن سے لگا سکتے ہیں کہ محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ میں یہاں یہ ثابت کروں گا کہ مرزا غلام احمد اور جماعت احمدیہ کی تعلیم کس قدر غلط ہے۔
آپ نے اپنے دفاع میں خدا کی کچھ حوالے دیے کہ خدا نے اس قوم سے نفرت کی، اس کی وجہ یہ تھی، یا خدا نے اس شخص سے نفرت کی، اس کی وجہ یہ تھی. تو میرے دوست، خدا جو ہے وہ خدا ہے. وہ کسی سے محبت کرے، کسی سے نفرت کرے، یہ اس کا اس کا کام ہے. وہ خدا ہے. لیکن خدا نے اپنے انصاف کا ترازو کسی بھی انسان پیغمبر کو نہیں دیا کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی کے بھائی کو قتل کر دیتا تو وہ اس کے بھائی کو قتل کر دے، یا آپ کے ساتھ اگر کوئی برا کرے تو آپ اس کے ساتھ برا کریں. ان کاموں کے لیے، ان مسئلوں کے لیے عدالتیں موجود ہیں، قاضی موجود ہیں جو دنیاوی مسئلوں کو اس طرح حل کرتے ہیں. فائنل ججمنٹ جو ہے اس کے لیے خدا موجود ہے. وہ جب فائنل ججمنٹ کا دن آئے گا تو پھر وہ ہر بندے کو اپنا اپنا حساب دینا ہے. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ آپ کے یہ جو نفرت سب سے، محبت سب سے اور نفرت کسی سے نہیں، بالکل غلط آپ کا یہ سلوگن ہے. آپ کے مرزا غلام احمد کی نفرت صرف مسیحوں سے ہوتی تب تو مجھے سمجھ میں آتی، یا اگر مسیح عقیدے سے ہوتی تب بھی مجھے سمجھ میں آتی، یا یسوع مسیح سے ہوتی تب بھی مجھے سمجھ میں آتی. لیکن آپ کی مرزا کی نفرت عیسیٰ سے ہے، اس عیسیٰ سے جس کا نام قرآن مجید میں موجود ہے. دنیا کے تمام مسلمان اس نام کی عزت کرتے ہیں، اس عیسیٰ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. مگر مرزا غلام احمد نے جو گالیاں لکھی ہیں، اب بہت کم اس میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. ایک ذلیل اور عاجز بندے کو خدا کہا گیا. روحانی خزائن جلد 1، براہمین احمدیہ پیج 468. میں عیسیٰ سے ساری دنیا سے زیادہ نفرت کرتا ہوں. ساری دنیا کی نفرت ایک پلڑے میں اور میری نفرت دوسرے پلڑے میں، تو میرا پلڑا بھاری ہوگا. ملفوظات پیج نمبر 330. اس مذہب کی بنیاد محض ایک لعنتی لکڑی پر ہے جسے دیمک کھا چکی ہے. ملفوظات جلد 8 پیج 137. عیسائی دجال اور شیطان کے مظہر ہے. حمات البشر روحانی خزائن جلد نمبر 6 پیج نمبر 229. یہ عام ضلالت وہی سخت دجالیت ہے جس کی بنیاد عیسائی مذہب نے، عیسائی قوم نے ڈالی. آئینہ کمالات اسلام اور روحانی خزائن جلد نمبر 5 پیج 254. عیسائی مذہب جو ہے وہ پیپ کا ایک پھوڑا ہے، جو وقت آ گیا کہ یہ ٹوٹے پھوٹے اور اس کے اندر سے غلاظت نکلے. ملفوظات پیج نمبر 170. عیسائی لوگ دجال ہیں اور میں مسیح موعود ہوں. مجھے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے اس کول میں اور ان کے جو سلوگن ہے اس میں کتنا، کول فیل میں کتنا تضاد ہے. مجھے اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ انہوں نے مسیحوں کے ساتھ ایسا کیا، لیکن مجھے میں کیونکہ جس نبی کی غلامی کا ڈھونگ آپ کرتے ہیں اس کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے باز نہیں آتے ہیں تو دوسروں کے لیے کیا. آپ کی ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، حقائق بائبل اور مسیحت. اس کے پیج نمبر 84 کو دیکھیں گے اگر آپ، تو اس میں لکھا ہے جب کامل آئے گا تو ناقص زیادہ رہے گا. اس کی مثال اس طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں جس کتاب میں لکھی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ موسیٰ تھے وہ کامل تھے، لیکن جب حضرت عیسیٰ آئے تو موسیٰ ناقص ہو گئے اور عیسیٰ جو ہے وہ کامل ہو گئے. لیکن جب حضرت محمد آئے تو عیسیٰ جو ہے وہ ناقص ہو گئے، بیکار ہو گئے، اور حضرت محمد جو ہے وہ کامل ہو گئے. اور جب حضرت غلام احمد آئے تو اس کے بعد وہ حضرت محمد جو ہے وہ ناقص ہو گئے اور حضرت محمد جو ہے وہ، حضرت غلام احمد جو ہے وہ کامل ہو گئے. اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مرزا غلام احمد جو ہے وہ قرآن کا وافر حصہ ان کو دیا گیا، اور بلکہ قرآن ان پر دوبارہ نازل کیا گیا، اور ان سے پہلے قرآن ایک مردہ کتاب تھی جو کہ اب زندہ ہو گئی. دعوت الامیر پیج نمبر جو ہے وہ 187. اب آپ بتائیں کہ مطلب پروفٹ محمد کے زمانے میں جو قرآن تھا وہ مردہ تھا، اب زندہ ہو گیا. مرزا غلام احمد جو ہے وہ رسول، انہیں پروفٹ محمد نے سلام بھیجا ہے. دعوت الامیر پیج نمبر 280. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی دعوت کے لیے زمین میں خون کی ندیاں بہائیں. آپ الزام لگا رہے ہیں پروفٹ محمد پر. حقیقت الوحی 159. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان سوالوں کے جواب دیں، کیونکہ ان میں آپ کی جو کانٹرڈکشنز ہیں، اور میں آپ کو بلیو کر کے بتاتا ہوں کہ میرے پاس اتنا مٹیریل ہے کہ میں یہ 2 نہیں 200 ویڈیو بنا سکتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ میں یہاں ڈیفنس کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، بلکہ میں نے آپ سے بھی سوال پوچھنے ہیں. صرف یہ نہیں کہ میں نے جواب دینے، آپ نے بھی جواب دینے ہیں، تبھی ہم لوگ آگے چلیں گے. میں نے آپ سے آپ کے سوالوں کے جواب دیے ہیں، اب آپ نے مجھے 2 ویڈیو کے جواب دینے ہیں، کیونکہ یہ سوال میں بہت عرصے سے دہرا رہا ہوں اور مجھے ان کے جواب نہیں مل رہے ہیں. آپ نے جو یسوع مسیح کے لیے اور ان کی ماں کے لیے جو زبان استعمال کی ہے، اگر میں ان ویڈیوز میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری مسیح ماں بہنیں، ہماری مسلمان ماں بہنیں اور ہماری احمدی ماں بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں، وہ ابھی میں نے استعمال ہی نہیں کیے وہ لفظ جو ان کتابوں میں موجود ہیں. ایک مسیح ہونے کے ناطے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو، لوگوں کو صحیح رستہ دکھاؤں، اور میں اپنے مسیح بہن بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز اسے اگنور نہ کریں، اس کے اوپر کام کریں اور لوگوں کو صحیح بات بتائیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں، مطلب ہماری کرسچینٹی کے خلاف. بہت شکریہ، بہت